اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایام، یہ دن عشرہ ذی الحجہ کے کتنے فضیلت والے ہیں، کتنی عظمت والے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ امام کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے یہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یعنی عشرہ ذی الحجہ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اس کا مقابلہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا جہاد بھی نہیں کر سکتا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل افر وجہہ فی التراب۔ ہاں بات ایسے ہی ہے، عام دنوں میں آپ جہاد کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کا اتنا اجر و ثواب رکھا ہے کہ اس کے اجر و ثواب سے بھی بڑھ جاتا ہے، مگر وہ آدمی جو اپنی جان کو اور اپنے مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل پڑتا ہے، الا افر وجہہ فی التراب، اپنے چہرے کو مٹی میں روند لیتا ہے۔ کیا معنی مفہوم؟ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اس کے مقام و مرتبہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے علاوہ جو غازی ہے واپس پلٹ آنے والا، اس کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اجر و ثواب سے بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس کا یہ معنی مفہوم قطعاً مراد نہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کی قدر و منزلت، اس کا مقام و مرتبہ کم ہو گیا ہے، ایسی قطعاً بات نہیں۔ ان دنوں کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال عمل پیش کیا کہ ایک اللہ کے راستے میں مجاہد نکل پڑتا ہے، کتنا فضیلت والا عمل ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کیا کہ بندہ ان 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو قریب شروع ہونے والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے، تو اجر و ثواب کے اعتبار سے بندہ ان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح ذکر کیا ہے، الترغیب والترہیب کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ، کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں اتنا پاکیزہ عمدہ اجر و ثواب والا نہیں، اعظم اجرا، اجر کے اعتبار سے اتنا بڑا عمل نہیں، جو ان عشرہ ذی الحجہ میں فی عشر الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب ترین ہے، اس کا مقابلہ عام دنوں میں کیا جانے والا کوئی عمل بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے، اللہ تعالیٰ باقی جو چند دن رہتے ہیں وہ بھی گزار کر عشرہ ذی الحجہ کے ہمیں 10 دن نصیب فرمائے، تو ہم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے نیک اعمال کریں۔ جناب سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں منقول ہے، باقی صحابہ اکرام بھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعمال تو ویسے زیادہ کرتے، دیگر نوافل، نفلی صدقات و خیرات، اس طرح کے اعمال، نفلی روزے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو عشرہ ذی الحجہ 9 ذی الحجہ تک 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ سنت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے، جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوتا ہے اس دن سے روزہ شروع کیا جائے، 9 دن لگاتار روزے رکھے جائیں، اور الگ سے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ بھی منقول ہے، الگ سے صرف 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کی بھی فضیلت منقول ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جو بھی شخص 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، ایک تو حاجی ہیں جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، وقوف عرفہ جو حج کا اہم ترین رکن ہے، جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، ان پر روزہ نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ ہاں ان کے علاوہ جو باقی ممالک میں یا وہاں وقوف عرفہ میں میدان عرفات میں موجود نہیں ہے، وہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ دن ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب پر یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس 9 ذی الحجہ کے روزے کی برکت سے یکفر السنۃ الباقیۃ والماضیہ، ایک آنے والا سال اور ایک گزرا ہوا سال، اللہ تعالیٰ ان دونوں سالوں کے گناہ اس ایک دن کے روزے کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ تو جناب سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کر رہے تھے، وہ ان دنوں میں اتنی کثرت سے نیک اعمال میں محنت کرتے کہ ان کا مقابلہ کوئی کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ کر سکتا۔ دیگر احباب گرامی بیان کرتے ہیں کہ ان جیسی عبادت کرنا ہم سب کے لیے مشکل ہو جاتا، ہم کوشش بھی کر لیتے تب بھی ان کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتے۔ اس حوالہ سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ نے اتنی رکھی ہے، اس کی ایک وجہ جو کہتے ہیں مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے العبادات کو جمع فرما دیا ہے۔ بڑی بڑی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس 10 دنوں میں یکجا کر دیا ہے۔ وہ کون سی بڑی بڑی باتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، حج جو اسلام کا اہم ترین رکن ہے، نماز جس کے بغیر بندہ مسلمان بھی نہیں رہ سکتا، وہ بھی ان دنوں میں پڑھی جاتی ہے، اور نفلی نمازوں کا بھی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کتنے گناہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اتنے فضیلت والے دن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں روزہ، پھر قربانی اور صدقہ وغیرہ، یہ ساری بڑی بڑی عبادات ان دنوں میں جمع ہوتی ہیں جو سال کے باقی دنوں میں جمع نہیں ہو سکتی۔